أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب بنا دیا کافروں نے اپنے دل میں حمیت حمیت الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی حمیت کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا سکینہ نازل فرمایا اپنے رسول پر، مومنین پر، اور ان کو تقوی کی بات پر برقرار رکھا. اور یہ لوگ تقوی کے زیادہ اہل بھی تھے اور زیادہ حقدار بھی تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. بات تو میں آغاز میں ہی عرض کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے لیے دوہرا دیتا ہوں. جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم دیا کہ آپ لکھیں. تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اب اس پر جو سامنے والا تھا سہیل بن عمر، جو مشرکین کی طرف سے تھا، اس نے اعتراض کیا کہ بھئی ہم تو ان کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہی تو جھگڑا ہے. اگر ہم رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر ان کو روکتے کیوں عمرہ کرنے سے؟ تو آپ یہ رسول اللہ مٹائیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ آپ مٹائیے. انہوں نے کہا میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا. تو یعنی ادب کی وجہ سے وہ اصول اپنی جگہ، الحکم فوق الادب، کہ ادب سے حکم کا درجہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ آداب کے اندر ایسے مٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو رچایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ دیکھ نہیں سکتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی میں نے یہ نہیں مٹانا آپ کا نام گرامی، باقی آپ دیکھ لیں. تو آپ نے فرمایا مجھے دکھائیے، میرا ہاتھ رکھیے، کہاں لکھا ہوا ہے، میں مٹا دیتا ہوں. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی وہاں لکھا تھا، تو آپ سے کہا کہ بھائی آپ مجھے دکھا دیں. انہوں نے ہاتھ رکھا، پھر انہوں نے مٹا دیا. یہاں ایک باریک سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی آج کل ہر بندہ اصل میں گستاخی کا فتویٰ بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے. پچھلے دنوں میں آپ جانتے ہیں ایک عالم سے ایسی بات نکل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بہرحال ان کے الفاظ کا چناؤ بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن بہت لے دے ہوئی. قصہ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کیا مطلب؟ کسی انسان سے آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. اس لیے آپ کی قوم جو ہے وہ بھی امی کہلاتی ہیں اور آپ بھی امی کہلاتے ہیں. تو یہ لفظ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کے لیے نہیں ہے، معاذ اللہ. اگر کوئی مسلمان آپ کی تنقیص کے لیے یہ لفظ بولتا ہے، وہ تو ظاہر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے بیچارہ. وہ تو پھر اس کی تو آخرت بھی گئی اور دنیا بھی گئی.
یاد رکھیے، تنقیص کے لیے نہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، امی ہونا۔ یعنی آپ امی ہونے کے باوجود پوری دنیا کو عالم بنا کر گئے۔ بھائی میں اب جو عالم کہلاتا ہوں آپ کی نظر میں، جی، تو میں کیا چیز پڑھ کے عالم بنا ہوں؟ نبی کی تعلیمات۔ اگر آپ کسی کو بہت بڑا عالم کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، تو بھائی وہ کس بات کے مبلغ ہیں، کس بات کے عالم ہیں؟ تو اس امی کی تعلیمات کو حاصل کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ اب آپ اس سے یہ سوچیں کہ جس کی تعلیمات ہیں، کیا اسے کچھ نہیں آتا ہوگا معاذ اللہ؟ تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا امی ہونے کا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، بلکہ اول تا آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا علم عطا فرمایا تھا، صرف دین کا نہیں۔ آج تو دنیا کی باتوں میں بھی جب نبی کی باتیں سامنے آتی ہیں اور قرآن کی باتیں سامنے آتی ہیں تو سائنس حیران ہے، بڑے بڑے لوگ حیران ہیں کہ کیسے یہ باتیں آج 1400 سال قبل بیان کر دی گئیں اور آج حرف حرف پوری ہو رہی ہیں۔ جی، تو یہاں جو فرمایا حمیت الجاہلیہ، اس سے مراد وہی ہے، اور بجائے اس کے کہ اب اس پر جھگڑا شروع ہوتا، اللہ تعالیٰ نے سکینہ، اطمینان نازل فرمایا۔ سکینہ کی مختلف تفسیریں ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ خاص قسم کے برتن ہیں جنت کے، بعض کہتے ہیں فرشتوں کو کہتے ہیں سکینہ، بعض کہتے ہیں یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر ایک خاص ماحول میں نازل فرماتے ہیں۔ بہرحال مختلف اس کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ تو جو تقوی کی بات تھی، تقوی کا کلمہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برقرار رکھا، اور آگے فرمایا کہ وہ اس کے اہل بھی تھے اور حقدار بھی تھے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ کر دکھایا، حق کر دکھایا، حق کے ساتھ۔ ضرور بضرور آپ داخل ہوں گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، امن و امان کی حالت میں، امن و آمینین، امن و امان کی حالت میں، محلقین رؤوسکم، اپنے سر منڈاتے ہوئے اور اپنے بال کترواتے ہوئے، دونوں جائز ہوتے ہیں، بال کا حلق بھی کروایا جا سکتا ہے اور منڈوایا بھی جا سکتا ہے، کتروایا بھی جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ جب آپ نے خواب دیکھا اور آپ تشریف لے گئے لیکن عمرہ ہو تو نہیں سکا، تو خواب اگلے سال سچا ہوا۔ تو وہی بات یہ ہے کہ خواب دکھلایا گیا تھا لیکن ڈیٹ تو فکس نہیں کی گئی تھی کہ آپ اسی سال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرط جذبات میں، اپنا وطن بھی تھا اور پرانی یادیں بھی تھیں اور پھر اللہ کا حکم بھی تھا، یہ ساری چیزیں جب جمع ہوئیں تو آپ روانہ ہو گئے۔ لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک فتح قریب بھی تیار کر رکھی ہے۔ یہاں فتح قریب سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ فتح خیبر ہے، یہاں خیبر کی فتح مراد ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اسے تمام
ادیان باطلہ پر غالب کر دے، اور کافی ہے اللہ گواہ یا گواہی دینے والا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک دوسرے مذاہب ہمیں غالب نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی جس میں ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، جس دور میں 2024 13 نومبر، تو اگر دنیا کی آبادی اس وقت 10 ارب ہے مثال کے طور پر، تو اس میں سے 2 ڈھائی ارب 3 ارب مسلمان ہیں، باقی 6 7 ارب تقریباً کافر ہیں۔ تو دین اسلام غالب نہیں آیا بظاہر۔ تو بات یہ ہے، یہاں پھر وہی بات عرض کروں گا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ غالب ہو کر رہے گا پوری دنیا پر تمام ادیان باطلہ پر، لیکن ڈیٹ فکس نہیں کی۔ اب یہ کب ہوگا؟ تو بعض نے کہا کہ امام مہدی کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہ دجال کے قتل ہونے کے بعد، اس وقت یہ دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آئے گا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ بھائی لازمی نہیں ہے کہ اسی دور میں، اللہ چاہے تو اس سے پہلے بھی غالب آ سکتے ہیں۔ جیسے بہت سے اوقات ایسے گزرے ہیں جہاں پوری دنیا پر نہیں تو آدھی دنیا پر تو دین غالب آ چکا تھا، اور غلبے کا مطلب کفر کو ختم کرنا نہیں ہے۔ کفر اور اسلام یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ غلبے سے مراد یہ ہے کہ سامنے والا آپ کے ماتحت ہو۔ جیسے اس وقت مسلمان دوسروں کے ماتحت ہیں، تو غلبے کا مطلب دوسرے مسلمانوں کے ماتحت ہوں، مسلمان کسی کے ماتحت نہ ہو۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ تھی، وہ بھی کافی عرصہ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کافی بر اعظموں میں اسلام پھیلا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کافی پھیلا۔ بہرحال محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں، نرم دل ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کا اثر ہے۔ یہ ان کی مثال تورات میں ہے، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ اس کھیتی کی طرح اخرج شطأہ، جس کی باریک سی کوپل نکلتی ہے۔ پودا جب پہلی مرتبہ بیج پھوٹتا ہے اور زمین سے نکلتا ہے، آپ دیکھیں تو اگر سال کا بچہ بھی اسے ہاتھ مارے تو وہ شاید ٹوٹ جائے، بلکہ تیز ہوا چلے تو وہ ممکن ہے ٹوٹ جائے، گر جائے، یا آپ کا پاؤں اس پر آ جائے تو ختم ہو جائے۔ تو یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے جب شروع میں وہ کوپل نکلتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، وہ کوپل جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مضبوط بنا دیتا ہے۔ فَآزَرَهُ، مضبوط کرنے کے بعد اس میں مضبوطی لانے کے لیے مزید فَاسْتَغْلَظَ، وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ وہ درخت آپ اسے آ کر کوئی 50 بندے بھی ٹکرے ماریں یا دھکے دیں تو وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ یہی کوئی ہلکا سا چھوتا تو گر جاتا۔ فاستوى على سوقه، اپنے تنے پر بھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔
युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार। और देखने में फिर किसानों को अच्छी लगती है ये खेती, ताकि इनकी वजह से कुफार गैज़ व गज़ब में मुब्तला हों। चूंकि गुस्सा इंसान को, दूसरे को नुकसान नहीं देता, खुद इंसान को अंदर से खाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो इन काफरों का गुस्सा होना इस खेती को देखकर, तो ये खुद इनके लिए एक अजाब से कम नहीं है। तो यहाँ किसान की मिसाल दी है। किसान से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खेती से मुराद सहाबा। यानी नबी ने भी जब शुरू शुरू में दावत और तबलीग का काम शुरू किया, तो आप पर ईमान लाने वाले बड़े ही कमजोर और चंद एक लोग थे। अबू जर और अम्मार बिन यासिर और उनकी वालदा सुमैया, और अबू बकर और उमर, और अबू बकर और हजरत अली और मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये तो बहरहाल कमजोर नहीं थे, लेकिन अफराद कम थे। इसलिए हुजूर ने ये भी फरमाया, इन्नल इस्लाम बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू में आया तो गरीब था, यानी अजनबी था। इसको ज्यादा जान पहचान नहीं थी लोगों को इसकी। वसयऊदु कमा बदा। आन करीब ये लौट जाएगा जैसे कि आगाज में था। यानी कुर्ब क़यामत में भी ऐसे हो जाएगा कि कोई इसकी जान पहचान वाला नहीं होगा। ऐसे वक़्त में जो दीन पे चलने वाले होंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फतूबा लिल गुरबा। ऐसे अजनबी दौर में दीन इस्लाम को थामने वालों को मुबारक हो। जी। तो अब जैसे वो किसान उस खेती को देखकर खुश होता है, ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जमात को देखकर खुश होते हैं कि थोड़े ही अरसे में कितनी मजबूत जमात खड़ी हो गई। और काफिर इनको देखकर अब गैज़ व गज़ब में मुब्तला होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। किस चीज़ का? मग़फ़िरत का और अजर अज़ीम का। यहाँ एक बात का इशारा ये भी है, इस आयत के आगाज में आपने देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऊपर अभी आपने वाकया पढ़ा है कि जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा, तो उन्होंने रसूलुल्लाह मिटवा दिया। और आपने मिटवा दिया, भाई कह दिया मिटा दें, कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ नाजिल फरमाकर उसी से दो चार आयतें आगे कुरान का हिस्सा बना दिया, और कुरान क़यामत तक बाकी रहने वाला है। तो इसमें यह बात अल्लाह ताला ने समझाई इंसानियत को कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का इनकार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पैगंबर हैं और क़यामत तक रहेंगे, और क़यामत के दिन भी उनके लिए मकाम महमूद है, हौज़ कौसर है, जन्नत मुअल्ला है, और बहुत कुछ है। लिहाजा फर्क पड़ता है तो तुम्हारी ज़ात को पड़ता है, नुकसान है तो तुम्हारी ज़ात का है। लिहाजा जितना जल्द तुम इस हकीकत को समझ लोगे, उतना फ़ायदे में रहोगे, और जितना इस हकीकत का इनकार करोगे, उतना नुकसान में रहोगे। दूसरी बात यहाँ पर आई कि ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, कि ये मिसालें तौरात और इंजील में मौजूद हैं। तो अगरचे तौरात में बहुत सी तब्दीलियां हो चुकी हैं, लेकिन तौरात के जिन सहीफों को आजकल यहूदी और ईसाई, यानी अपने मज़हब में आज भी उसे तौरात समझते हैं, तो उनमें ये इबारत मौजूद है। ये मेरे पास एक शरह है, तफसीर है, उसमें से मैं पढ़ कर अर्ज करता हूँ। इस्तिस्ना नंबर 2 3 में
عبارت ہے کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، اور وہ 10,000 قدسیوں میں سے آیا، اس کے دائیں ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے اپنی زندگی کا، جو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا اور تورات میں موجود ہے آج بھی، یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، استثناء نمبر 2 3 جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے چند باتوں کی خبر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کوہ طور پر اتری ہے سب سے پہلے، یعنی تورات، پھر کوہ شعیر پر اتری، اس سے مراد انجیل، اور کوہ شعیر آج اس کا نام جبل الخلیل ہے، آج اس پہاڑ کو جبل الخلیل کہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ مرکز تھا، یہ علاقہ۔ اور تیسری وحی کے متعلق یہاں پر اس عبارت میں بتایا گیا کہ وہ کوہ فاران پر اترے گی، اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، یعنی غار حرا، اسی پہاڑ کا نام فاران ہے، اور آپ پر وحی بھی وہیں نازل ہوئی، اور اس عبارت میں 10,000 قدسیوں کا ذکر ہے۔ تو جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ بہرحال یہ عبارت پڑھنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ اتنا رد و بدل ہونے کے باوجود بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو تورات کے اندر صحابہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جو لوگ آج بیٹھ کر چینلوں پر صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کہہ رہے ہوتے، پرلے درجے کی وہ جہالت کہہ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں نہیں بھائی مولوی ان کے خلاف ہیں لہٰذا ان کی بات سننی چاہیے ہمیں، کیونکہ مولویوں سے تو لوگوں کو ویسے ہی ویر ہے۔ اب جیسے ہمارے جہلم کے انجینئر صاحب کہتے رہتے ہیں کہ بھائی مجھے جو 3 صحابہ ہیں ان کی تو میں عزت کرتا ہوں صرف اس لیے کہ صحابی ہیں بس، حضرت معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ باقی ان کے جو اعمال ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، بڑی وہ اول فول بکتا ہے۔ برحال میں تو وہ اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا بھی نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے کہ بھائی میں اچھا کہتا کیا ہے کہ میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی حضرت علی ان کے ساتھ کرتے تھے۔ پھر آگے یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر قنوت نازلہ پڑھی۔ قنوت نازلہ کا مطلب یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ اب ایک بات کرتا ہے پھر دوسری بات اسی کے خلاف کر دیتا ہے اپنی بات کے، پھر تیسری بات اپنی دوسری بات کے خلاف کر دیتا ہے، تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ بظاہر ایسے ہی ہوتا بیچارہ، جی۔ ہاں بظاہر بیچارہ بہکا بہکا سا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ یاد حضرت رہتا ہے علی کے استاد جی۔ مقابل آئے حضرت معاویہ، عمر بن عاص، جو بھی معاملات ہوئے، صحیح ہوئے غلط ہوئے، جو ہمارے اکابرین نے لکھ دیا کہ بھئی حضرت علی حق پر تھے باقی خطا پر تھے، ختم ہو گئی بات بس۔ اب قرآن جی یہ استاد۔ کہہ رہے ہیں ان صحابہ کے بارے میں، کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بعد میں کیا حرکتیں کرنی ہیں، یا انہوں نے گمراہ ہونا ہے یا صحیح رہنا ہے؟ لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں رحماء اشداء والغفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے زبان
اپنے لب بند رکھنے چاہیے صحابہ کرام کے بارے میں. اگر کچھ غلط ہوا بھی ہے، یعنی کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی بھی ہے، تو بھائی وہ پھر آپس میں شیر و شکر ہو گئے، وہ جانے، ان کا رب جانے. ہم بہرحال اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، ان میں اختلاف ہونے کے باوجود وہ آپس میں شیر و شکر تھے. ہم انہیں گناہوں سے محفوظ سمجھتے ہیں. محفوظ ہونے کا مطلب کہ ان سے اگر گناہ ہوئے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاف فرما دیے ہیں، اور ان کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا اعلان کر دیا ہے کہ میں نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. لہٰذا اب اس کیچڑ اچھالنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس سے انسان کا اپنا ہی ایمان خراب ہوگا. اللہ ڈبل اسٹینڈرڈ